فخر سے دعویٰ کرتے ہیں. زندگی میں ایک ہی اذان ہم نے سنی ہے جو بچپنے میں باپ نے سنائی. ایک ہی غسل کیا ہے جو ولادت کے بعد اماں نے کرایا تھا. اور ایک ہی نماز پڑھی ہے کہ جو عید کے موقع پہ ہوتی. تو یہ کو تھوڑی خدا کہہ رہا, یہ تو ہمیں ایک طریقہ بتا دیا کہ یہ اذان سے سلسلہ شروع ہوا, اس بچے جوان اور بوڑھے کے کان کو اس سے بچاؤ. کیوں؟ باقی ساری باتیں چھوڑے. یہ گانا انسان کی روحانیت کو ختم کر کے اندر سے کھا جاتا ہے. جیسے دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے, بظاہر لکڑی کھڑی بھی ہے, اندر سے اس نے کھا کے ختم کر دی. اب ایک ہلکا سا دھکا کافی ہے اس لکڑی کو زمین بوس کرنے کے. گانا یہی کام ایمان کے لیے کرتا. اور عورتوں کے بےہودہ لباس, بالم باور کا واقعہ تو ہر ایک کو یاد ہے, اور ابن عنق کا واقعہ تو انتہائی ضعیف ہے, ثابت بھی نہیں. بالم باور کا واقعہ تو ثابت ہے. اس نے کیا گر کی بات بتائی تھی, عورتوں کے لباس بےہودہ بنا دو. دیکھیے, دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے ہاں یہ ماحول ہوا. 79 خمینی کی شکل میں مرجعیت کی جو طاقت سامنے آئی, اور قوم نے جس طرح مرجعیت کو مکمل سپورٹ کیا, دوبارہ یہ نہ ہونے پائے. نتیجہ نکلا کہ میں عارضی طور پہ آسٹریلیا میں مقیم, وہاں تو لباس ملتے ہی نہیں ہماری خواتین کے حجاب والے. میں اپنی بچی کے لیے لباس خریدنے گیا کراچی میں, 9 سال کی اور 12 سال کی. پوری مارکیٹ چھان ماری, اپنا ناظم آباد بھی دیکھا, حیدری بھی دیکھا, طارق روڈ بھی گیا, وہ الفسٹن اسٹریٹ بھی گیا جس سے زیب النساء اسٹریٹ اور پیار سے زیبی کہا جاتا ہے, اور کلفٹن بھی گیا. ایک ڈھنگ کا لباس مجھے پاکستان میں نہیں ملا جسے میں اپنی بچی کے لیے لے جا سکوں. آستینیں غائب, انتہائی ٹائٹ جین, انتہائی باریک. جب میں نے کہا کہ مجھے ایک معقول لباس چاہیے, ایسا ہونا چاہیے کہ اسے بہن کے 9 سال کی 10 سال کی بچی محرم تو ہو گئی ہے نا, بالغ تو ہو گئی ہے نا. دکاندار, دیکھیے دکاندار ہمیشہ خوش اخلاق ہوتا. حالت کیا تھی, بڑی بدتمیزی سے کہنے لگا کون سے جنگل سے آ رہے ہو؟ میں نے کہا آسٹریلیا سے آ رہا ہوں. چلیں, اس وقت تو دکاندار پہ بجلی گر پڑی, لیکن واقعا یہ سمجھ رہا تھا پتہ نہیں افریقہ کے کون سے جنگل سے نکل کے آئے. کس زمانے کی بات کر رہے ہو؟ ارے مجھے اپنی بچی کے لیے ایسا لباس چاہیے جس کی آستین فل ہو. وہاں تو وہ جو پرانی تھے کہ جو آدھی آستین تھی وہ بھی غائب. سلیو لے لباس دیکھتے ہی دیکھتے رائج ہو گیا. انتہائی ٹائٹ جین دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے یہاں رائج ہو گئی. اور اگر کوئی کہے کہ چلو ٹھیک ہے جو یہ پہنتے ہیں پہننے دو, ہمیں نہیں پہنانا, ہمیں ذرا پرانا لباس دے دو. میں 5 سال ہی ہوا تھا نا مجھے پاکستان چھوڑے ہوئے, تو جواب ملتا ہے حضرت کس جنگل سے نکل کے آ رہے ہیں. یہ اتنی تیزی کے ساتھ ماحول کو جو بدلا گیا, عورت اور خنا کے حوالے سے بہکایا گیا. ایک جملہ میں ہر سال کے درس میں کہتا ہوں, اور یہ بھی کہتا ہوں کہ اس کے لیے تو ویسے پورا موضوع کبھی بنے گا کہ دجال جب آئے گا تو وہ یہی 2 چیزیں تو لائے گا, گانے کی آواز اور بے پردہ اور بےہودہ لباس کی عورتیں. دشمن نے پچھلے 20 سال میں باقاعدہ کام کیا کہ 79 کے نوجوانوں جیسے نوجوان اب اس شیعہ قوم میں دوبارہ نہ پیدا ہوں. پھر اس نے منہ کی کھائی, پھر اس نے منہ کی کھائی, پھر اس کے منہ پہ ایسا تماچا پڑا جب وہ سمجھ رہا تھا سب کچھ ہو گیا. 25 سال کے بعد تو ایک نسل بدل کے اب تو ہماری بنائی ہوئی نسل آ گئی جو ماں کی گود میں کم پلی ہے, ٹیلی ویژن کے سامنے زیادہ پلی, جو قرآن اور تلاوت کی آواز میں کم پلی ہے, ڈسکو ڈانس اور ڈش اینٹینا کی آواز میں زیادہ پلی, جس نے بال تک چھپانے والی عورتیں کم دیکھی ہیں اور سارا بدن نظر آ رہا ہے کپڑے پہننے کے بعد ایسی عورتیں زیادہ دیکھی. جو نسل اس کے اندر پروان چڑھی وہ تو ہماری ہوگی نا. ایسا تماچا لگا دشمن کے منہ پر, اور نہ صرف یہ کہ بھننا گیا بلکہ دشمن اس لیے بھی بھننا جاتا ہے کہ جب کبھی بھی ہمارا دشمن میں اب نام نہیں لے رہا, یوم القدس کے حوالے سے آپ ماشاءاللہ ابھی سے اپنے گلوں کی پریکٹس کر لیجیے, آپ کو اس کے خلاف نعرے بھی لگانا. جب بھی ہمارا دشمن کوئی کام کرتا ہے وہ جذباتی نہیں ہے,
گمراہ ہے، بے وقوف اور بدھو نہیں ہے. 10 سال 15 سال بیٹھ کے پلاننگ کی جاتی ہے. جو قدم آج اٹھایا جا رہا وہ یہ نہیں ہے کہ 2 مہینے پہلے کوئی واقعہ پیش آیا وہ غصے میں آ گیا، اس نے کہا چلو یہ اٹیک کرو. اس کا منصوبہ کم سے کم 15 اور 20 سال پہلے بنا ہوگا. پہلے سے پلاننگ ہوتی ہے. وہ لطیفہ اپنی جگہ نرا لطیفہ بھی نہیں ہے کہ انگریز کام کرنے سے پہلے سوچتا، ہندو کام کرتے وقت سوچتا، مسلمان پہلے کام کر لیتا بعد میں سوچتا ہے میں نے کیا کیا. یہ نرا لطیفہ بھی نہیں ہے. ہمارا دشمن اگر آج عراق میں آیا ہے تو اس کا منصوبہ کم سے کم 20 سال پہلے بنا ہو. اور وہ بھی یہ نہیں کہ ایک آدمی نے بنا لیا منصوبہ. مغربی دنیا میں تھنک ٹینک ہوتے ہیں، ایک سے ایک پی ایچ ڈی اسکالر اپنی فیلڈ کے، باقاعدہ 10 12 15 دانشور انٹلیکچوئل یونیورسٹی کے پروفیسر پی ایچ ڈی اسکالر، ان پہ مشتمل ٹیمیں بنائی جاتی ہیں، کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں جو 20 سال بعد کے لیے نقشہ تیار کرتی. یہاں سے شروع کرو، 20 سال بعد یہ کام کرنا. اور دشمن پھنا کے رہ جاتا ہے، اس کے منہ پہ تماچا پڑتا. ہم نے اتنے پڑھے لکھے، اتنے عقلمند، اتنے پی ایچ ڈی جمع کیے، 20 سال ایک منصوبہ بنایا، اس پہ اتنا خرچ بھی کیا، آخر میں ان کا مرجع ایک جملہ کہتا ہے ہمارے سارے منصوبے پہ پانی پھر جاتا. وہ اکیلا بھی ہوتا ہے، وہ تنہا بھی ہوتا ہے، نہ وہاں کوئی تھنک ٹینک ہوتا ہے، نہ وہاں کوئی اور وسائل ہوتے ہیں. سیاست تو ہم پڑھاتے ہیں اپنی یونیورسٹیوں میں، وہ تو ایک مدرسے کے اندر بیٹھنے والا، اس کی اپنی قوم کہتی ہے ہمارے علماء کنویں کے مینڈک ہیں، ان کو پتہ نہیں باہر کیا ہو رہا. لیکن جب وہ ایک قدم اٹھاتا ہے، مثلا پچھلے سال عراق میں ایک ایسی منزل آئی تھی کہ معاملہ اتنا زیادہ سنگین ہو گیا تھا کہ نہ امریکہ کی سمجھ میں آ رہا تھا کیا کرے، نہ برطانیہ کی سمجھ میں آ رہا تھا کیا کرے، نہ جیش مہدی کی سمجھ میں آ رہا تھا کیا کرے. سارا معاملہ اتنا الجھ گیا، بالکل غیر متوقع طور پہ ہمارا ایک بوڑھا مرجع جس کی تقریباً وہی عمر تھی پچھلے سال جو 79 میں حضرت امام خمینی کی عمر تھی. امام خمینی پیرس سے آئے تھے. یہ بوڑھا مرجع اپنے دل کے علاج کے لیے لندن گیا ہوا تھا. بستر علالت پر اسے پتا چلا عراق کے حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں، سارے فریق اس طرح آپس میں گتھم گتھا ہو گئے ہیں کہ ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ نکلے اس مسئلے سے تو کیسے نکلے. ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کے 2 آپریشن ہوئے ہیں چھوٹے سے، اور تیسرا بھی ضروری ہے ورنہ آپ اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. مگر یہ مرد مجاہد اس بیماری کے عالم میں تیسرے آپریشن سے پہلے بستر علالت سے اٹھتا اور اعلان کرتا ہے کہ میں بصرے کے راستے نجف جا رہا ہوں اور کسی سے کچھ نہیں کہتا ہوں. فمن شاء التحق ومن شاء لم یلتحق. جس کا دل چاہے میرے قافلے میں آ جائے، جس کا دل نہ چاہے وہ نہ آئے. کوئی حکم نہیں ہے، کوئی فتویٰ نہیں ہے، کوئی درخواست بھی نہیں ہے، بس میں اکیلا جا رہا ہوں. اور وہ تنہا بصرے سے نجف کی جانب چلا. وہ قیامت کی رات تھی، ایک رات کا سفر تھا، اور ایک بار ساری دنیا نے بڑی حیرت کے ساتھ دیکھا. پہلے تو جس وقت وہ لندن پہنچ کے رکے تھے تو بی بی سی نے جو فلم ان کی دکھائی تھی وہ حیران و پریشان بی بی سی والا. اللہ کی پناہ آج کی دنیا میں کوئی اتنا سادہ بھی ہوتا؟ لندن دنیا کا وہ شہر ہے کہ ہر انداز کا وہاں ہوٹل موجود. غریب ترین مومن کا جیسا مکان ہے اس مکان میں گئے، سارا فرنیچر ہٹا دیا، چٹائی بچھا کے اس کے اوپر بیٹھے. وہیں سے اسپتال گئے، اسپتال سے ٹریٹمنٹ کے درمیان اٹھ کے وہیں آئے، سامان باندھا جو ایک چھوٹے سے سوٹ کیس میں. کویت پہنچے، بصرہ آئے، اکیلا چلے. اور اکیلا چلے اتنا بڑا قافلہ جمع ہو گیا، سارا عراق امنڈ آیا کہ ادھر نجف میں پہنچے، نہ کوئی اپیل، نہ کوئی خطاب، نہ کوئی تحریک. قدم نجف میں گئے، اپنے گھر میں پہنچے، سارا مسئلہ حل ہو گیا. سارے فریقین کا مسئلہ حل ہو گیا. دنیا کی سب سے بڑی طاقت کی 25 سالہ سازش میں ایک مرجع کے نجف میں قدم رکھنے نے پانی پھیر کے رکھ دیا. آغائے ہاشمی رفسنجانی اور آیت اللہ جنتی نے مسلسل تہران میں جمعے کے 2 خطبوں میں یہ بات کہی کہ 79 میں امام خمینی کا آنا ہم نے دیکھا،
اور سن 2004 میں آیت اللہ سیستانی کا آنا ہم نے دیکھا. ایک وہاں انقلاب لے کے آیا، ایک یہاں انقلاب لے کے آیا، وہی شان، وہی انداز، وہی طریقہ، وہی دشمنان اسلام کی ناکامی. اور اس میں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا آیت اللہ سیستانی کے حوالے سے کہ جو جملہ میں کہہ رہا ہوں یہ میرے اعتبار سے ان کی شان کے سے کم ہے، لیکن مغربی دنیا کا جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں. شیکسپیئر نے سیزر کے بارے میں ڈرامہ لکھا. شیکسپیئر کے ڈرامے تو خیر کتنے مشہور ہیں. سیزر کے بارے میں اس میں شیکسپیئر ایک جملہ کہتا انگریزی میں، وہ ایک محاورہ بن گیا. سیزر کی بڑائی بیان کرتے ہوئے بتاتا کہ اتنی عظیم شخصیت تھی کہ اسے کچھ کرنا ورنا نہیں ہوتا ہے. وہ آیا، اس نے دیکھا اور اس نے فتح کر دیا. میں کہتا ہوں سیزر تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اپنی آنکھوں سے ہم نے یہ جملہ یا امام خمینی کے بارے میں پورا ہوتے دیکھا، یا آغا سیستانی کے بارے میں کہ وہ آئے، انہوں نے دیکھا اور انہوں نے فتح کر لیا. لیکن مرجعیت کی اتنی بڑی طاقت جو 25 سال بعد بھی اسی انداز سے نظر آ رہی ہے جس انداز سے 79 میں تھی. وہ ڈسکو میں پلی ہوئی نسل، وہ ڈانس سے دیکھنے والی نسل، وہ ڈش اینٹینا کا دودھ پینے والی نسل، وہ بےہودہ لباس میں زندگی گزارنے والی نسل، وہ نفاق پیدا کرنے والے ماحول میں رہنے والی نسل، وہ کہاں گئی؟ اور اتنا خالص پکا کھرا شیعہ کہاں سے نکل کے آ گیا جو اپنے آقا مولا کے حکم کی پیروی میں مرجے کی بات اسی طرح مان رہا ہے جیسے امام کی بات مانتا ہے. نہ جان کی پرواہ ہے نہ اولاد کی پرواہ. کہا کہ میرے 7 بیٹے ہیں، BBC میں انٹرویو آ رہا، 7 آیت اللہ سیستانی کے قدموں پہ نثار. ایک اشارہ کریں 7 بیٹے ان کے قدموں میں نثار کر دو. لیکن خیر معصوم کو یہ سٹیٹس معصوم کی وجہ سے ملا. جتنا ہم خوش ہوئے اتنا ہی دشمن پریشان ہوئے. اور وہ پریشان ہو کے گھر میں نہیں بیٹھ جاتا، ہمیں پریشان ہو کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں. کہتے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اب یقیناً وہ ہمارے اور مرجے کے خلاف، ہمارے اور مرجے کے درمیان اختلافات کی ایک خلیج کو حائل کرے گا. میری پیشین گوئی لکھ لیجئے کہ آیت اللہ سیستانی کی اس فاتحانہ واپسی نے جن دشمنان اسلام طاقتوں کی سازشوں پہ پانی پھیر دیا، اب ہماری قوم میں نئے فتنے اٹھیں، ہماری قوم میں نئے شوشے ابھریں، ہماری قوم کو نئے انداز سے بنایا جائے گا، جس کی 2 واضح مثالیں میں آپ کے سامنے کل پیش کروں گا. ایک امریکہ کی مثال اور ایک کراچی کی مثال. اور ذرا غور کیجیے گا کل کی مثالوں اور وہیں سے ربط دے کے میں آگے بڑھاؤں گا بات کو کہ جب مرجے کے خلاف سازشوں میں ہم اتنی آسانی سے شکار بن رہے ہیں تو امام کے خلاف تو ساری کائنات کی سازشیں شامل ہوں گی. شیطان خود آئے گا امام کے مقابلے میں لشکر لے کر. ہم کیسے اپنے آپ کو بچا پائیں سوائے اس کے کہ ابھی سے تیار ہو کے بیٹھے. میرے مولا نے 61 ہجری میں کربلا کا جہاد کیا، لیکن اس سے پہلے ہر سال حج کے موقع پر مینا کے میدان خطبہ دے کر صاحبان ایمان کو تیار کیا. یہ ہمارا تیاری کا مرحلہ اور یہی دعا افتتاح کی اہمیت. دعا افتتاح جس کے بارے میں نے خیر محسوس طریقے پہ یہ محسوس کر لیا کہ اس دعا میں مجمع کم ہوتا جا رہا. آج دعا جلدی ختم ہو گئی لیکن مجمع اتنا ہی ہے جتنا روزانہ. لیکن میری تقریر کے شروع کے 20 منٹ میں گنے چنے لوگ تھے کیونکہ ان کے حساب سے ابھی دعا افتتاح چل رہی. یہ دعا افتتاح اسی تیاری کا ایک حصہ. بہرحال وقت بہت ہو گیا، کل چھٹی بھی نہیں ہے، کسی کی شہادت بھی نہیں ہے، مارکیٹ بھی بند نہیں ہے، اس لیے مجھے اپنا درس یہیں پہ ختم کرنا. پروردگارا مجھے میدان کربلا میں حسین کے مخلص جانثار اصحاب کا واسطہ، ہمیں بھی اپنے امام زمانہ کا اور جس کو امام زمانہ اپنا نمائندہ بنا جائے اس کا فرما بردار و اطاعت گزار بناؤ.